بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت اسحاق نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد وفات پائی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 160 برس کی ہوئی، اور حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو اہل کنعان پر پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی بھی اہل کنعان کی سردار کی بیٹی تھی، اور ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، عیس علیہ السلام اور یعقوب۔ وجہ تسمیہ یعقوب کی یہ ہے کہ عیس علیہ السلام کے عقب یعنی پیچھے پیدا ہونے والے جب دونوں حضرات بڑے ہوئے تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے عیس علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی سے بیاہ دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ تم کو کنعان کے سردار کی بیٹی سے بیاہ دوں گا، اور ان کی ماں نے کہا کہ تمہارے ماموں کی بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں گی کہ وہ بڑا مالدار ہے، ملک شام میں اس کے برابر کوئی نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات کو سن کر تعلل کرتے تھے کہ میں شادی نہیں کروں گا، اور حضرت عیس علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام بہت چہیتے تھے، اور وہ اکثر اوقات شکار کیا کرتے تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک روز حالت ضعیفی میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے عیس علیہ السلام سے کہا کہ آج ایک بکری جنگل یا ہرن شکار کر کے لاؤ اور اس کے کباب بنا کر مجھے کھلاؤ، تو میں اللہ رب العزت سے دعا کروں گا کہ خدا تعالیٰ تم کو پیغمبری عنایت فرمائے۔ یہ سن کر عیس علیہ السلام اپنا تیر و کمان لے کر باپ کے لیے شکار کے لیے باہر نکلے، اور ان کی ماں حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ پیار کرتی تھیں۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اپنی بکری جو موٹی اور تازی ہے اس کو لا کر ذبح کر کے کباب بنا کر جلدی سے اپنے باپ کو کھلا دو تو وہ تم کو دعا دے دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی والدہ کا فرمان سن کر فوراً ایک بکری ذبح کر کر جلدی جلدی کباب بنا کر لے آئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام تو آنکھوں سے معذور تھے، بولے کباب پا کر کہنے لگے کہ یہ کباب کون لے کر آیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ عیس علیہ السلام لایا ہے۔ فرمانے لگے کہ ان کبابوں کو سامنے لاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سامنے لا کر رکھ دیے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام ان کبابوں کو کھا کر خوش ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ یا حضرت آپ گوشت کھلانے والے کے واسطے دعا کیجیے۔ ان کے کہنے سے حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور کہا یا رب مجھے جس بیٹے نے یہ گوشت کھلایا ہے اس کو اور اس کی اولاد کو پیغمبر کیجیے گا۔ اس کے بعد حضرت عیس علیہ السلام شکار سے واپس آئے، کباب بنا کر حضرت اسحاق علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے۔ پھر اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ میری بیوی نے حیلہ بنا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ سے کباب کھلائے تھے اور اس کے حق میں دعا کروائی تھی، کیونکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت چاہتی تھیں۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے عیس علیہ السلام سے کہا کہ اے عیس علیہ السلام، تیری دعا تیرے بھائی یعقوب علیہ السلام نے لے لی۔ عیس نے اس بات کو سن کر طیش میں آ کر کہا کہ میں یعقوب علیہ السلام کو مار ڈالوں گا۔ تب حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام کو مت مار، اور میں تیرے لیے بھی دعا کروں گا کہ تیری نسل سے بہت مخلوق پیدا ہو۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت عیس علیہ السلام کو دعا دی تو اس دعا کی برکت سے حضرت عیس علیہ السلام کی اولاد بہت بڑی، مغرب اور اسکندریہ اور دریا کے کنارے تک ان کی اولادیں پھیل گئیں۔ ایک بیٹے کا نام روم بھی تھا، اب جس شہر کا نام روم ہے، اور اسی کو استنبول بھی کہتے ہیں۔ چونکہ یہ شہر انہوں نے ہی بسایا تھا اس لیے اس شہر کی نسبت بھی انہی کی طرف ہے، اور ان کی اولاد بہت ہیں۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے تقریباً 160 برس کی عمر میں وفات پائی اور اپنی والدہ حضرت سائرہ خاتون کی قبر کے پاس مدفون ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ڈر گئے کہ عیس علیہ السلام مجھ کو مار نہ ڈالے۔ اسی خوف کی وجہ سے وہ سارا دن چھپے رہتے تھے اور رات میں نکلا کرتے تھے۔ اسی طرح تقریباً 1 سال گزر گیا۔
یہ حال دیکھ کر ان کی والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے ماموں کے پاس ملک شام چلے جاؤ اور وہیں جا کر رہو، کیونکہ وہ وہاں کا بہت بڑا رئیس اور مالدار ہے، اور اسی کی بیٹی سے تمہاری شادی بھی کر دوں گی، اور تم اپنے باپ کی وصیت بجا لاؤ اور یہاں مت رہو، اور اس طرح تمہاری جان کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اور یہ الفاظ اپنی والدہ کے سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان سے رات ہی رات نکل کر ملک شام روانہ ہو گئے، اور یہ پورا حال توریت میں بھی مرقوم ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے ماموں جان کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت تسلی بھی دی اور کہا کہ تم یہاں رہو، اور ان کے ماموں ان سے بہت پیار و محبت بھی کرنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں کی دو بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راہیل تھا، لیکن راہیل نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان سے کہا کہ راہیل کو میرے ساتھ بیاہ دو، اور یہی وصیت بھی میرے باپ کی ہے کہ تم اپنے ماموں جان کی بیٹی سے شادی کرنا۔ یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام کی سن کر ان کے ماموں نے کہا کہ تمہارے باپ کی کوئی بھی شے تمہارے پاس نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کی کیوں کر تم سے شادی کر دوں؟ دین مہر کہاں سے دو گے جبکہ مجھے دولت چاہیے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان سے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہاں مگر ایسا ہو سکتا ہے کہ میں چند سال تمہاری بکریاں چرا کر اس کی مزدوری سے دین مہر ادا کر دوں۔ یہ بات سن کر ماموں جان نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون سی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے لیے تو مناسب راہیل کو سمجھتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی فرمائش ان کے ماموں جان نے منظور کر لی، اور مابین یہ شرط قائم ہوئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام 7 برس تک میری بکریاں چرا کر راہیل سے شادی کریں گے۔ جب 7 برس پورے ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے درخواست کی کہ اب 7 برس پورے ہو چکے ہیں، اب آپ میرے ساتھ راہیل کی شادی کر دیجئے۔ یہ بات سن کر ماموں نے اپنی بڑی بیٹی کو، جس کا نام لیا تھا، کو خلوت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے سپرد کر دیا، حالانکہ شرط شادی کی راہیل سے تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دوسرے دن اپنے ماموں سے جا کر کہا کہ میں لیا کو نہیں چاہتا، آپ سے میں نے راہیل کی درخواست کی تھی۔ ان کے ماموں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے قوم کا دستور ہے کہ پہلے بڑی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد چھوٹی بیٹی کی شادی کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہم نہ کریں گے تو لوگ ہم پر تانے کسیں گے کہ دیکھو فلاں رئیس قوم نے اپنی بڑی بیٹی کو تو اپنے گھر میں بٹھا رکھا ہے اور چھوٹی بیٹی کو بیاہ دیا، یہ بڑے عیب کی بات سمجھی جائے گی۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ راہیل سے شادی ہو جائے تو پھر تم کو مزید 7 برس تک بکریاں چرانی ہوں گی، اور 7 برس تک تم اپنے ساتھ لیا کو اپنے نکاح میں رکھو، پھر تم کو اختیار ہوگا چاہے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھو یا نہ رکھو۔ یہ حکم اس زمانے میں جائز تھا کہ ایک شخص 2 بہنوں کو بھی ایک وقت میں نکاح میں رکھ سکتا تھا۔ اب شریعت محمدیہ میں بیک وقت 2 بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ چونکہ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے اور اس کے قوانین قیامت تک کے واسطے کارآمد ہوں گے، اور اس میں کسی وقت بھی کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ بس یہ باتیں سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان کی 7 برس اور بکریاں چرائیں۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی راہیل سے ہوئی، اور ان کے ماموں نے بہت کثیر تعداد میں مال و اسباب دے کر دونوں بیٹیوں کو اور داماد کو بھی اپنے پاس ہی رکھا۔ بی بی لیا کے بطن سے 6 بیٹے پیدا ہوئے، اور ایک مدت تک بی بی راہیل سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ان کی ایک لونڈی تھی جس کا نام زلفی تھا، اسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں دیا، اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ پھر بی بی لیا نے بھی اس پر رشک کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک لونڈی دی، اور اس سے بھی 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ پھر کچھ عرصے بعد راہیل سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور حسن و جمال ایسا تھا کہ جس کا وصف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔
پس حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام سمیت کل 11 بیٹے ہوئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور انہی سے بہت زیادہ محبت اور انسیت بھی تھی، یہاں تک کہ ایک گھڑی بھی اپنی آنکھوں سے جدا نہ کرتے۔ اور یوسف علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو کنعان چھوڑے ہوئے تقریباً 21 یا 22 برس ہو چکے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد بہت عنایت فرمائی تھی۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ کنعان جا کر اپنی محترمہ والدہ صاحبہ کو دیکھیں اور ان کی خدمت سے مشرف ہوں۔ پس حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان سے اجازت مانگی، انہوں نے باخوشی اجازت دے دی، اور مال و اسباب بھی بہت سارے دے کر دونوں بیٹیوں کو ان کے ہمراہ کر دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی دونوں بیویوں اور ان کے بچوں اور بہت مال و اسباب اور بہت سے مویشی لے کر کنعان کو چل دیے، اور راستے میں یہ اندیشہ غالب تھا کہ عداوت اور غصے کی وجہ سے عیس علیہ السلام ان کو مار نہ ڈالیں۔ اسی فکر میں وہ پورا سفر طے کر کے شہر کنعان پہنچے۔ اتفاقاً حضرت عیس علیہ السلام میدان کی طرف شکار کو نکلے تھے، راستے میں ہی ملاقات ہو گئی۔ ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دور سے ہی پہچان لیا۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے قافلے والوں سے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ شخص تم لوگوں سے پوچھے کہ یہ مال و اسباب کس کا ہے تو تم یہ کہہ دینا کہ یہ عیس علیہ السلام کا ایک غلام تھا، اور اس کا نام یعقوب علیہ السلام تھا، وہ ملک شام میں چلا گیا تھا، یہ سب مال و اسباب اسی کا ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام ڈر کے مارے اپنے قافلے کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ جب قافلے والے بکریوں کے ساتھ حضرت عیس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو عیس علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ یہ بکری خانہ کس کا ہے؟ سب لوگوں نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ عیس علیہ السلام کا غلام یعقوب علیہ السلام جو ملک شام میں کچھ عرصے قبل چلا گیا تھا اسی کا ہے۔ جب عیس علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کا نام سنا تو آپ دیدہ ہو کر کہنے لگے کہ عیس کا یعقوب علیہ السلام غلام نہیں بلکہ وہ تو اس کا بھائی ہے، اور وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اس بات کو سن کر سب لوگ کہنے لگے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو ملک شام میں بھی یہی کہتے تھے کہ میں عیس علیہ السلام کا غلام ہوں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دور سے دیکھا کہ عیس بہت ہی آبدیدہ ہو رہے ہیں اور نہایت افسوس کر رہے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے قافلے سے الگ ہو کر عیس علیہ السلام سے بغل گیر ہوئے اور گود میں لے لیا، اور دونوں بھائی زار و قطار رونے لگے۔ ان وجوہات کے سبب یہاں منزل کر لی اور پھر دوسرے دن گھر میں تشریف لائے، اور تقریباً 1 سال گزرنے کے بعد بی بی راحیل سے ایک اور بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام بنیامین رکھا۔ ان کے پیدا ہونے کے بعد ان کی ماں نے انتقال فرمایا اور بی بی لیا نے بنیامین کی پرورش کی۔ لیا اپنے بیٹوں اور یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہونے کے بعد حق تعالیٰ نے پیغمبری عنایت فرمائی۔ تب کنعان میں بہت مخلوق خدا ان پر ایمان لائی اور ان لوگوں نے ہدایت پائی، اور جب عیس علیہ السلام کو ان کی پیغمبری کی خبر پہنچی تو ان کو بھی یقین ہو گیا۔ پھر ان کو ایک جگہ رہنے کا اتفاق نہیں ہوا، اور عیس علیہ السلام نے کہا کہ بھائی مجھے یہاں ایک مدت گزری اور میں غریب ہی رہا ہوں، اور تم بھی کچھ روز میرے ساتھ اسی جگہ رہے ہو، اور اب تم یہاں رہائش اختیار کرو کیونکہ تم اس سرزمین کے پیغمبر بھی ہو، اور میں کسی دوسری جگہ پر جا کر رہوں گا۔ روایت ہے کہ حضرت عیس علیہ السلام یہاں سے رخصت ہو کر اس جگہ جا پہنچے جس جگہ کو آپ روم کہتے ہیں، اور روم ان کے بیٹے کا نام بھی تھا، اور بستی بھی اس کے نام سے آباد ہوئی، اسی واسطے اس جگہ کو روم کہتے ہیں، اور وہیں جا کر انہوں نے انتقال فرمایا، اور جتنی اولادیں ان کی تھیں وہ سب کی سب وہیں رہیں، اور ان کی اولاد کی بہت کثرت ہو گئی۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ عیس علیہ السلام کی اولادوں میں سے سوائے حضرت ایوب علیہ السلام کے کوئی دوسرا نبی نہیں ہوا، اور باقی تمام پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہی ہوئے ہیں۔
ملتے ہیں اسی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔